نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میمونہ حسن، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان بھی بہترین جا رہا ہوگا انشاءاللہ۔ تو چلیے اپنا پارہ سٹارٹ کرتے ہیں، پارہ نمبر 5 آیت نمبر 88 سے۔ اس سے پہلے ہم قرآن کے حقوق کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ پہلے ہم نے اس کی تلاوت کے حق کے بارے میں جانا، پھر اس کے حفظ کے حق کے بارے میں جانا۔ آج ہم جانیں گے کہ قرآن میں تدبر، غور و فکر کرنے کی کیا فضیلت ہے، کہ جہاں قرآن کی تلاوت کرنے اور اس کو حفظ کرنے کا تعلق ہے تو صرف تلاوت کرنا اور حفظ کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ اس پر تدبر کا حق بھی ادا کیا جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنا ممکن نہیں جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، اس کے معنی کو نہ جانیں گے اور غور و فکر نہ کریں گے۔ تو ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اس کا فہم حاصل کریں، اس پر غور و فکر کریں۔ کیونکہ جو انسان جتنا عقل مند ہوگا اتنا ہی اچھا اسے سبق حاصل کرے گا اور اتنی ہی اس کی زندگی میں برکت ہوگی۔ لہٰذا غور و فکر کا یہ سفر صرف رمضان تک ہی محدود نہ ہو بلکہ ساری زندگی یہ سفر جاری رہنا چاہیے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ اس پر غور و فکر کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور تم اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لو۔ تو جب ہم تلاوت کریں مگر ہمیں پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ کیا پڑھ رہے ہیں، بات سمجھ ہی نہ آ سکے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس کا یہ علم ضرور حاصل کریں، یہ فرض ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن مجید کا علم سیکھنا دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں ہمارے پاس تشریف لائے کہ ہم صفہ میں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں کون یہ پسند کرتا ہے کہ صبح سویرے بطحان یا عقیق کی طرف جائے اور وہ وہاں سے بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کے 2 بڑے بڑے کوہانوں والی اونٹنیاں لے آئے مفت میں؟ تو ہم نے کہا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی صبح کے وقت مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی 2 آیات خود سیکھیں یا سکھائے، یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور 3 آیات 3 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور 4 آیات 4 اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ اس طرح جتنی آیات کی تعداد ہوگی اتنی ہی اونٹنیاں ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے قرآن کی ایک آیت سیکھنے اور سکھانے کا۔ ہم سب بھی یہ تمنا کرتے ہیں کہ قرآن پر عبور حاصل کریں اور قرآن ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ آئے، مگر ہم قربانی کرنا نہیں چاہتے۔ آپ 200 یا 400 لوگوں کی بھیڑ میں سے کسی سے قرآن کا معنی پوچھ لیں، کسی کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ آٹے میں نمک کے برابر ایسے لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ قرآن کا مطلب کیا ہے۔ اس طرح قرآن میں تدبر تمام علوم کی کنجی ہے۔ اللہ کی کتاب اللہ کی پہچان دیتی ہے اور پھر یہ کتاب ہمیں ہمارے حقیقی دشمن ابلیس کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔ انسان جتنا اس کتاب میں غور و فکر کرتا ہے اتنا ہی اس کے علم، عمل اور بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بصیرت کہتے ہیں دل کی روشنی کو، یہ بندے کے اندر یقین کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو ہدایت حاصل کرنے کی غرض سے قرآن میں تدبر کرے گا تو اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جائے گا، پھر اسی تدبر سے دل روشن ہوتے ہیں۔ امام سیوطی کہتے ہیں کہ سب سے اہم مقصد اور سب سے اہم مطالبہ تدبر کے ساتھ قرأت کرنا ہے کہ سمجھ کر پڑھو۔ امام زرکشی کہتے ہیں کہ جس کے پاس نہ علم ہو، نہ فہم، نہ تقویٰ، نہ تدبر، وہ قرآن عظیم سے کسی بھی طرح لذت نہیں پا سکتا۔ لذت وہی پاتا ہے جو تدبر کرتا ہے، ورنہ یہ بوجھ بن جاتا ہے۔ اور انسان سوچتا ہے کہ کب ختم ہوگا پارہ، کب جان چھٹے گی، مگر جو سمجھ رہا ہوتا ہے وہ پڑھ پڑھ کر سن کر انجوائے کرتا ہے، اس کی روح سرشار ہو جاتی ہے۔ اس کے تدبر کا طریقہ کیا ہے کہ انسان اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرے، اپنی زندگی کو برے اعمال سے پاک کرے،
امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نافرمانیاں قرآن کے عدم تدبر کا سبب بنتی ہیں، پھر انسان گناہوں کی وجہ سے قرآن سے دور ہو جاتا ہے، فہم سے دور ہو جاتا ہے، غور و فکر نہیں کر پاتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے ان کے اعمال کا جو انہوں نے کیے۔ تو دل کو باقی چیزوں سے خالی کرنے کی ضرورت ہے۔ جو دل اور چیزوں میں مشغول ہوتا ہے وہ قرآن میں مشغول نہیں ہو سکتا۔ 3 مقامات پر ہمیں اپنے دل کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر وہاں دل نہ لگے تو اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگیں۔ ایک تنہائی میں، دوسرا ذکر کی مجلسوں میں، اور تیسرا قرآن پڑھتے اور سنتے وقت۔ اگر چاہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھیں اور سیکھیں تو دل کو خالی کریں۔ پھر ترتیل سے پڑھنا بھی ضروری ہے، آہستہ آہستہ، بہت زیادہ تیزی سے نہیں، اور نہ یہ کہ آج پارہ ختم کر کے ہی چھوڑنا ہے۔ اس کو سیکھنے کے لیے وقت لگائیں۔ اگر ساری زندگی قرآن کے ساتھ گزرے گی تو موت بھی قرآن کے ساتھ آئے گی انشاءاللہ۔ قبر میں قرآن ساتھی ہوگا، جنت کے درجے بڑھائے گا، تو اس سے بڑی کوئی سعادت ہے ہمارے لیے؟ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت عطا کرے اور ہمیں حامل القرآن میں شامل کرے اور ہمیں اہل القرآن میں شامل کرے، آمین۔ تو چلیے پارہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ تمہیں کیا ہے، تم منافقوں کے بارے میں 2 گروہ بن گئے، حالانکہ اللہ نے انہیں ان کے اعمال کی بدولت اوندھا کر دیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جس سے اللہ نے گمراہ کیا ہے اسے راہ راست پر لے آؤ؟ حالانکہ جس سے اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے کوئی راہ نہیں پا سکتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی کافر بن جاؤ جیسے وہ خود کافر بنے ہیں، تاکہ سب برابر ہو جائیں۔ لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو جہاں انہیں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو بھی اپنا دوست یا مددگار نہ بناؤ۔ البتہ اس حکم سے وہ منافق مستثنیٰ ہیں جو ایسی قوم سے جا ملیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا کہ ان سے تم جنگ وغیرہ نہ کرو گے، یا ایسے منافق بھی مستثنیٰ ہیں جو تمہارے پاس دل برداشتہ آتے ہیں، وہ نہ تمہارے خلاف لڑنا چاہتے ہیں اور نہ ہی اپنی قوم سے، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ تمہارے خلاف لڑائی کرتے۔ اب اگر وہ کنارہ کش رہتے ہیں اور لڑائی پر آمادہ نہیں اور تمہیں صلح کی پیشکش کرتے ہیں تو پھر اللہ نے ان پر تمہاری دست درازی کی گنجائش نہیں رکھی۔ پھر آپ کو ایک اور قسم کے منافقین بھی ملیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب بھی انہیں فتنہ کا موقع ملتا ہے تو اس میں کود پڑتے ہیں۔ ایسے منافق اگر تم سے کنارہ کش نہ رہیں، نہ ہی صلح کی پیشکش کریں اور نہ ہی اپنے ہاتھ روکیں تو ایسے لوگوں کو جہاں بھی پاؤ انہیں قید کرو اور قتل کرو۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے تمہیں کلی چھٹی دے رکھی ہے۔ مومن کو زیبا نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے الا یہ کہ غلطی سے، اور جو غلطی سے کسی مومن کو قتل کرے تو ایک مومن غلام آزاد کرے اور اس کے وارثوں کو خون بہا بھی ادا کرے، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ اور اگر وہ مقتول مومن تھا مگر تمہاری دشمن قوم سے تھا تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرے، اور اگر ایسی قوم سے ہو جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے تو پھر وارثوں کو دیت بھی دینا ہوگی اور مسلمان غلام بھی آزاد کرنا ہوگا۔ پھر اگر قاتل کو یہ مقدور نہ ہو یا مل رہا نہ ہو تو متواتر 2 ماہ کے روزے رکھے۔ اللہ سے توبہ کا یہی طریقہ ہے اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے۔ جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو یعنی جہاد پر نکلو تو اگر کوئی شخص تمہیں سلام کہے تو اس سے یہ نہ کہا کرو کہ تم مومن نہیں، بلکہ اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھوڑی سی بکریاں لیے ہوئے مسلمانوں کو ملا اور السلام علیکم اس نے کہا۔ مسلمانوں نے اسے جھوٹا سمجھ کر مار ڈالا، اس کی بکریاں لے لیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ان کی تحقیق کر لیا کرو، اگر تم متاع حیات چاہتے ہو تو اللہ کے ہاں بہت سے اموال غنیمت ہیں۔ اس سے پہلے تمہاری اپنی بھی یہی صورتحال تھی، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا
کیا آسان کیا کہ تم اسلام لے اور مسلمان ہو گئے، لہٰذا تحقیق کر لیا کرو، جو تم کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے باخبر ہے۔ جو لوگ بغیر کسی معذوری کے بیٹھ رہے ہیں اور جہاد میں شامل نہ ہوں، اور جو لوگ اپنی جانوں اور اپنے مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اپنے جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ درجہ رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے، تاہم بمقابلہ بیٹھ رہنے والوں کے جہاد کرنے والوں کا اللہ کے ہاں بہت زیادہ اجر ہے۔ یعنی جو جتنی زیادہ اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں محنت کرے گا، اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑے درجے بھی ہیں اور مغفرت اور رحمت بھی، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے، جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں تم کس حال میں مبتلا تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے، مجبور تھے۔ فرشتے نے جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مگر جو مرد، عورتیں اور بچے فی الواقع کمزور اور بے بس ہیں، وہ وہاں سے نکلنے کی کوئی تدبیر اور راہ نہیں پاتے۔ امید ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ بڑا معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس ہوئے اور مدینے کے قریب پہنچے تو فرمایا کہ مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب تم کوئی سفر کرتے ہو یا کوئی وادی طے کرتے ہو تو وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا باوجود اس کے کہ وہ مدینہ میں ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کسی عذر نے روک لیا، یعنی وہ جہاد میں جانا تو چاہتے ہیں، دین کے راستے میں نکلنا تو چاہتے ہیں، لیکن عذر کی وجہ سے نکل نہیں پاتے۔ نیتیں سچی ہیں ان کی۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا اور زمین میں بہت جگہ اور بہت بڑی گنجائش پائے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے نکلے، پھر راہی میں اسے موت آ لے، تو اللہ کے ہاں اس کا اجر ثابت ہو چکا، اور اللہ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تمہارے لیے نماز مختصر کر لینے میں کوئی حرج نہیں، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں تشویش میں ڈال دیں گے، کیونکہ کافر تو بلا شبہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ جب سفر میں ہو انسان تو قصر نماز ادا کرے۔ سفر میں چار رکعات کی جو نماز ہوتی ہے وہ 2 رکعات پڑھنے کو قصر کہتے ہیں۔ فجر اور مغرب کی نماز قصر نہیں ہوتی، وہ پوری ہی ادا کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی عشاء کے وتر اور فجر کی 2 سنتیں نہیں چھوڑتے تھے۔ اسی طرح مسافر اگر مقیم کے پیچھے نماز پڑھے گا، یعنی مسجد میں امام کے پیچھے، تو قصر نہیں کرے گا، تاہم امام مسافر ہو تو وہ قصر کرے گا۔ قصر نماز اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے ہمارے لیے۔ اور جب آپ مسلمانوں میں ہوں اور آپ جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہوں تو ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو اور اپنے ہتھیار پاس رکھے۔ جب یہ گروہ سجدہ کر چکے تو پیچھے ہٹ جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی تک نماز ادا نہیں کی آگے آئے اور آپ کے ساتھ نماز ادا کرے۔ انہیں بھی چاہیے کہ اپنا دفاع کا سامان اور ہتھیار اپنے ساتھ رکھیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ تاکہ وہ تم پر یکبارگی پل پڑے۔ ہاں، کوئی حرج نہیں، اگر بارش کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے ہتھیار پہننے میں تکلیف محسوس کرو تو انہیں اتار سکتے ہو، پھر بھی اپنے بچاؤ کا پورا خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے یقیناً رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نماز کی اتنی زیادہ تاکید ہے کہ جو نماز میدان جنگ میں معاف نہیں، پھر آرام سے بستر پر لیٹتے ہوئے کیسے ہمیں معاف ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا سب سے افضل عمل ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اس وقت تم کیا کرو گے جب لوگ نماز تاخیر سے ادا کریں گے؟ میں نے پوچھا آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا نماز اپنے وقت پر پڑھ لینا اور اپنے کام پر چلے جانا، پھر اگر جماعت ہو اور تم مسجد میں ہو تو نماز پڑھ لینا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز ادا کرنا بھول جائے یا اس وقت سویا ہو تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ یاد آتے ہی فوراً نماز پڑھ لے۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو، اور جب اطمینان حاصل ہو جائے تو پوری نماز ادا کرو۔ بلا شبہ مومنوں پر نماز اس کے مقررہ اوقات پر فرض کی گئی ہے۔
دیکھیے وہی بات آ گئی نا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے افضل عمل جو پسند ہے وہ ہے اول وقت پر نماز ادا کرنا، اور مخالف قوم کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تمہیں دکھ پہنچا ہے تو تمہارے ہی جیسا انہیں بھی دکھ پہنچا ہے، اور تم اللہ سے بھی اجر و ثواب کی امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ سب جاننے والا حکمت والا ہے۔ بلا شبہ ہم نے آپ کی طرف سچی کتاب نازل کی تاکہ اللہ کی عطا کردہ بصیرت کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، اور آپ کو بددیانت لوگوں کی حمایت میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ سے بخشش طلب کیجیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اور نہ ہی آپ کو ان لوگوں کی حمایت میں جھگڑنا چاہیے جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں۔ کسی سے خیانت کرنا اصل میں سب سے پہلے اپنی ذات سے ہی خیانت کرنا ہے۔ کسی سے جھوٹ بولنا، کوئی بات چھپا لینا، کوئی چیز چھپانا جو آپ کے پاس موجود ہے لیکن آپ اسے دے نہیں رہے، یہ ساری چیزیں خیانت میں آتی ہیں۔ یا کسی کا راز افشاں کر دینا، کسی کا مال کھا لینا، اور نہ ہی آپ کو ان لوگوں کی حمایت میں جھگڑنا چاہیے جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے مجرموں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ لوگوں سے تو اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اور جب وہ رات کو باہم مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں تو اس وقت وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں ان سب چیزوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ دیکھو تم لوگ دنیا کی زندگی میں تو ان کی حمایت میں جھگڑ رہے ہو، مگر قیامت کے دن ان کی حمایت میں اللہ سے کون جھگڑے گا، یا ان کا کون وکیل ہوگا؟ اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے آپ پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش طلب کرے تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا، اور جو شخص کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کوئی خطا یا گناہ خود کرے پھر اسے کسی بے گناہ کے ذمہ تھوپ دے، اس نے بہتان اور صریح گناہ کا بار اپنے اوپر لاد لیا۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ کی شامل حال نہ ہوتی تو ایک گروہ نے ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو بہکا دیں، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو بہکا رہے ہیں، اور وہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ کچھ سکھا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ ان کے اکثر مشوروں میں خیر نہیں ہوتی الا یہ کہ کوئی شخص خفیہ طور پر لوگوں کو صدقہ کرنے یا بھلے کام کرنے یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے، اور جو شخص ایسے کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرتا ہے تو ہم اسے بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں کیا فرما رہے ہیں کہ اکثر مشوروں میں خیر نہیں ہوتی۔ کون سے مشورے؟ جو کانوں میں باتیں کی جاتی ہیں، سرگوشیاں کی جاتی ہیں، کیونکہ کانوں میں باتیں عموماً فساد اور خرابی کی ہی کی جاتی ہیں، اور کوئی اچھی باتیں، خیر کی باتیں انسان چھپاتا تو نہیں، وہ تو سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ سرگوشیوں میں خیر نہیں، سوائے اس کے کہ جو صدقے کے طور پر انسان بھلے کام کرے۔ کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جن میں خفیہ مشورے یا کان میں بات کرنا، سرگوشی کرنا پسندیدہ ہے۔ حضرت کلثوم کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر کوئی شخص اچھی بات کسی کی طرف سے منسوب کر دے یا کوئی اچھی بات کہہ دے تو وہ جھوٹا نہیں، مگر جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کرے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر اس کا رخ کیا ہے، پھر ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ بلا شبہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے تو وہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ دوسرے گناہ جسے چاہے معاف کر دے گا، اور جس نے کسی کو اللہ کا شریک بنایا وہ گمراہی میں دور تک چلا گیا۔ پہلے بھی اس ٹاپک پر بات ہو چکی ہے کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ دیگر گناہوں کی معافی کا امکان ہے، اللہ چاہے تو سزا بھی دے سکتا ہے اور چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا کسی بھی صورت۔ یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں، حقیقت میں وہ سرکش شیطان کو پکار رہے ہوتے ہیں جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس نے اللہ سے کہا تھا یعنی شیطان نے کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا، یعنی تیرے ساتھ شرک کراؤں گا ان کو، اور میں نے گمراہ کر کے چھوڑوں گا، انہیں آرزویں دلاؤں گا، اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان پھاڑ ڈالیں، اور انہیں یہ بھی حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کردہ صورت میں تبدیلی کر ڈالیں۔ اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا تو اس نے صریح نقصان اٹھایا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ شیطان انسان کے نفس کو سونگھتا ہے کہ یہ نیکی پر استقامت کرنے والا ہے یا پیچھے رہ جانے والا ہے، پھر وہ اس پر اگر وہ پیچھے رہ جانے والا ہے پھر وہ اس پر غالب آ جاتا ہے۔
پھر وہ اسے طرح طرح سے امیدیں دلاتا ہے، جھوٹی تمنائیں اور مزاروں پر جانا اور یہ چوپایوں کے کان پھاڑ ڈالنا، منت وغیرہ ماننا، یہ ساری چیزیں، اور اللہ کی پیدا کردہ صورت میں تبدیلی کروانا، کہ فطرت میں تبدیلی، چہرے کو بگاڑنا، جیسے اس میں کہہ لیں کہ آئی بروز منڈوانا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو پیشانی کے بال اکھیڑے یا اکھڑوائے ان پر لعنت کی گئی ہے۔ اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا، اس نے صریح نقصان اٹھایا۔ شیطان ان سے وعدے کرتا اور امیدیں دلاتا ہے، اور جو وعدے بھی کرتا ہے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس سے نجات کی کوئی اور صورت نہ وہ پائیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے تو ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن میں نہریں جاری ہیں، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور قول میں اللہ سے بڑھ کر اور کون سچا ہو سکتا ہے۔ نجات کا دار و مدار نہ تمہاری تمناؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر۔ جو برے کام کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور اللہ کے سوا کسی کو اپنا حامی ناصر نہ پائے گا۔ اور جو کوئی اچھے کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان لانے والا بھی ہو، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرہ بر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اور اس شخص سے کس کا دین بہتر ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہو، اور وہ نیکوکار بھی ہو، اور یکسو ہو جانے والے ابراہیم کے طریقے کی اتباع کر رہا ہو، اور جس اللہ نے اپنا مخلص دوست بنا لیا ہو۔ اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دیجیے ان کے بارے میں اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اور اس بارے میں وہ احکام جو یتیم عورتوں سے متعلق اس کتاب میں پہلے سے تمہیں سنائے جا چکے ہیں۔ ان کے مقررہ حقوق تو تم دیتے نہیں، میراث وغیرہ ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو، اور ان بچوں کے بارے میں بھی جو ناتواں ہیں۔ نیز اللہ تمہیں یہ بھی ہدایت دیتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی کا کام تم کرو گے یقیناً اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند سے بدسلوکی یا بے روحی کا خوف ہو، تو اگر میاں بیوی آپس میں کچھ کمی بیشی کر کے سمجھوتا کر لیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، اور صلح تو بہرحال بہتر ہی ہے، اور لالچ تو ہر نفس کو لگا ہوا ہے۔ لیکن اگر تم احسان کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو جو کچھ تم کرو گے یقیناً اللہ اسے خوب واقف ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت سودا بوڑھی ہو گئی اور انہیں اندیشہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق نہ دے دیں، تو انہوں نے آپ سے کہا کہ مجھے طلاق نہ دیجیے، اپنے پاس ہی رکھیے، اور اپنی باری میں عائشہ کو ہبہ کرتی ہوں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ وہ آپس میں کمی بیشی کر کے کچھ سمجھوتا کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں۔ اگر تم اپنی بیویوں کے درمیان کما حقہ عدل کرنا چاہو بھی تو ایسا ہرگز نہ کر سکو گے، لہٰذا یوں نہ کرنا کہ ایک بیوی کی طرف تو پوری طرح مائل ہو جاؤ اور باقی کو لٹکتا چھوڑ دو۔ اور اگر تم اپنا رویہ درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بلا شبہ اللہ بخشنے والا رحیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ایسے انسان کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا جو دو بیویوں کے درمیان انصاف نہ کرے گا۔ اور اگر دونوں میاں بیوی الگ ہو جائیں تو اللہ اپنی مہربانی سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم سے پہلے اہل کتاب کو ہم نے تقییدی حکم دیا تھا، اور تمہارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم کفر کرو گے تو سمجھ لو کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور وہ بڑا بے نیاز اور حمد کے لائق ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ ہاں، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور ہر کام میں اللہ کا کارساز ہونا کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب سے زیادہ متقی آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہ ہوگا، اور اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب سے زیادہ فاجر آدمی کی طرح کے دل کی ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک کو اس کی مطلوبہ چیز دے دوں تو جو کچھ میرے پاس ہے اس میں کوئی کمی نہ آئے گی مگر اتنی جتنی کہ سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے آتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اے لوگو، اگر اللہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ دوسرے لوگ لا سکتا ہے، اور اللہ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص دنیا کے ثواب یعنی بدلے کا ارادہ رکھتا ہو تو اللہ کے ہاں تو دنیا کا بدلہ بھی ہے اور آخرت کا بھی، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی صرف دنیا کی نیت نہ چاہو بلکہ آخرت کی نیت سے کام کرو۔
اے ایمان والو، اللہ کے خاطر انصاف پر قائم رہتے ہوئے گواہی دیا کرو، خواہ وہ گواہی تمہارے اپنے یا تمہارے والدین یا قریبی عزیزوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی فریق امیر ہے یا فقیر، بہر صورت اللہ ہی ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کے پیچھے عدل کو نہ چھوڑنا، اور اگر گول مول بات کرو یا سچائی سے کتراؤ تو جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے بے خبر نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والو، خلوص دل سے اللہ اور اس کے رسول اور کتاب پر ایمان لے آؤ۔ اب ایمان والوں کو دوبارہ ایمان لانے کی تاکید کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایمان تمہارے پیٹوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جیسے تمہارے سینوں پر پڑا ہوا کپڑا، اس لیے ایمان کی تجدید بے حد ضروری ہے، یعنی کہ اپنے ایمان کو پختہ کرو۔ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے، نیز اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے اس نے نازل کی تھی، اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت کا انکار کرے گا تو وہ گمراہی میں بہت دور تک چلا گیا۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے تو اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ہی انہیں سیدھی راہ دکھائے گا۔ منافقوں کو آپ بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے المناک عذاب ہوگا۔ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں تو کیا یہ لوگ کافروں کے ہاں عزت چاہتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ اپنی کتاب میں تمہارے لیے یہ حکم پہلے نازل کر چکا ہے کہ جب تم سنو کہ آیت الہی کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ یہ لوگ کسی دوسری بات میں لگ جائیں، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمام منافقوں کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ بہت زیادہ سیکھنے کی بات ہے اس میں ہمارے لیے کہ آج کل ہم اپنے دین کا مذاق خود ہی اڑاتے ہیں، کبھی روزے کا مذاق، کبھی نماز کا مذاق، کبھی کسی مولوی کا مذاق، کبھی مسجد کا، کبھی کسی پردہ کرنے والی عورت کا۔ تو انسان جس مجلس میں بیٹھتا ہے اس کا اس پر ضرور اثر ہوتا ہے، تو کوشش کیجئے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں جو اسلام اور دین کا مذاق اڑانے والے ہیں اور دین پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑانے والے ہیں، کیونکہ انسان انہی کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے جن کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے۔ وہ لوگ آپ کے بارے میں ہر وقت منتظر رہتے ہیں، اگر اللہ کی مہربانی سے تمہیں فتح نصیب ہو تو وہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اگر کافروں کا پلہ بھاری رہے تو انہیں کہتے ہیں کیا ہم تم پر قابو پانے کی قدرت نہ رکھتے تھے اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچا نہیں لیا؟ بس اللہ یوم قیامت تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ نے کافروں کے لیے مسلمان پر غلبے کی ہرگز صورت نہیں رکھی۔ یہ منافق اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں جبکہ اللہ انہیں دھوکے میں ڈال رہا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے کھڑے ہوتے ہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ یہاں منافقین کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ کیا نشانیاں ان کی، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے، ڈھیلے ڈھالے، زبردستی گھسٹتے ہوئے، اور دوسروں کو دکھانے کے لیے لمبی لمبی نمازیں، لمبے لمبے سجدے، لیکن نماز میں اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں، اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پہ کوئی نماز عشاء اور فجر سے بھاری نہیں ہوتی۔ اگر لوگ اس ثواب کو جانتے جو کہ ان نمازوں میں ہے تو گھسٹ کر بھی پہنچتے، اور میں نے ارادہ کیا ہے کہ مؤذن سے کہوں کہ وہ تکبیر کہے اور کسی کو امامت کا حکم دوں، اور میں آگ کا شعلہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلے۔ اتنی سخت سزا، آپ سب نے اتنا زیادہ غصہ فرمایا ایسے لوگوں پر جو نماز کے لیے نہیں نکلتے، سستی سے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اب یہاں پر منافقت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عملی اور ایک اعتقادی۔ اعتقادی منافقت تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا، ان کی دی ہوئی خبروں کو جھٹلانا، ان سے بغض رکھنا، ان کی دی ہوئی کسی چیز سے بغض رکھنا، دین کی اہانت پر خوش ہونا اور دین کی نصرت کو پسند نہ کرنا۔ اور عملی منافقت کی کیا قسمیں ہیں؟ جب انسان بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو جھٹلا دے، وعدہ پورا نہ کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور جب جھگڑا کرے تو فحش کلامی پر اتر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین میں شامل نہ فرمائے۔ یہ کفر اور ایمان کے درمیان لٹک رہے ہیں، نہ ادھر کے اور نہ ادھر کے، اور جسے اللہ گمراہ کرے آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہ پائیں گے۔
اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا تم اپنے آپ پر اللہ کی صریح حجت قائم کرنا چاہتے ہو؟ یہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، فی الدرک الاسفل من النار، اور اس اسفل من النار کا طبقہ کون سا ہے؟ حاویہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو پتھر گرنے کی آواز آئی۔ آپ نے فرمایا آج سے 70 سال پہلے یہ جہنم میں پھینکا گیا تھا، جو آج اس کی تہہ میں پہنچا ہے۔ وہ تہہ کیا ہے؟ حاویہ، سب سے نچلا طبقہ، وہاں بدترین عذاب ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار۔ اور آپ ان کا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اب ان سارے جو فسادات ہیں، ساری جو خصلتیں ہیں منافقین کی، اس کا علاج کیا ہے؟ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ ہاں، ان میں سے جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیا، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ عنقریب مومنوں کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ منافقین کے اندر جو نشانیاں ہیں، اس کا علاج ہے کہ وہ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کریں، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور صرف اللہ کے لیے کام کریں، خالص ہو کر۔ اگر تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو اور خلوص نیت سے ایمان لے آؤ، تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے، جبکہ اللہ بڑا قدردان اور سب کچھ جاننے والا ہے، کہ جو شکر گزار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے بچا لیتا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی، پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔